مسلم ورسز ہندو چینل کے معزز دوستوں، میں ہوں زاہد اور آپ سننے اور دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ دوستوں، آج کا اہم ٹاپک ہے قرآن شریف کی سب سے لمبی سورہ یعنی سورہ بقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عامیل۔ اس کا ایک چچا زاد بھائی وہ بہت غریب تھا اور عامیل بہت امیر تھا۔ اس کے چچا زاد بھائی کو یہ بات معلوم تھی کہ اگر عامیل مر گیا تو اس کی ساری جائیداد ترکہ میں مجھے مل جائے گی، کیونکہ میرے سوا اس کا کوئی وارث ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اس کے چچا زاد بھائی کی یہی کوشش ہوئی کہ کسی طریقے سے عامیل مر جائے۔ اس نے سوچا اور کوئی تدبیر ہو نہ ہو خود ہی قتل کر ڈالا۔ اس نے موقع دیکھ کر عامیل کو قتل کر دیا اور اس کی لاش اٹھا کر ایک گنجان محلے میں جا کر پھینک دی اور واپس اپنے محلے میں بھاگ آیا اور مقدمہ دائر کر دیا کہ میرے چچا زاد بھائی کو کسی نے قتل کر دیا۔ اور یہ مقدمہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور پورے علاقے میں خلبلی مچ گئی کہ اسے کس نے قتل کر دیا۔ اب یہ مدعی بنا پھرتا کہ میرا دعویٰ دائر کیا جائے اور قاتل کو ڈھونڈا جائے۔ اب مختلف لوگوں پر شک و شبہات کیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے بھی چند لوگوں کے نام لیے اور موسیٰ علیہ السلام نے بلایا اور پوچھا کہ تم نے قتل کیا؟ تو کہا کہ ہم نے تو نہیں کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بھی حیران ہیں اور تمام بنی اسرائیل بھی پریشان ہیں کہ آخر قاتل ہے کون؟ تو کسی نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کی رہنمائی کرے کہ قاتل کون ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ اللہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ ایک گائے ذبح کرے اور اس کے گوشت کا لوتھڑا مردے کے جسم پر لگائیں۔ مردہ زندہ ہو جائے گا اور زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا دے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تم کو حکم دے رہا ہے کہ گائے کو ذبح کرو۔ بنی اسرائیل اللہ کے حکم کا مذاق اڑانے لگے کہ گائے کا کیا تعلق اس مردے کے ساتھ، بلکہ ہنسنے لگے کہ پہلے تو یہ مردہ، اب گائے کو مردہ کر دو، اب یہ کہو کہ مردہ گائے سے یہ زندہ ہو جائے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ بنی اسرائیل کہنے لگے کہ اے موسیٰ، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ اس پر آپ نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہ میں اللہ کے وحی کا پیغام پہنچا رہا ہوں۔ اب کہنے لگے کہ گائے خاص ہوگی جس کے گوشت کا ٹکڑا لگنے سے وہ مردہ زندہ ہو جائے گا، عام گائے سے تو نہیں ہوگا۔ لہٰذا پوچھ لیجئے کہ گائے کیسی ہو، اس کی کچھ خاصیت بتا دیجئے، کوئی ڈیٹیل بتا دیجئے، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یہ بات آپ کی۔ ویسے ہی کوئی گائے لے کر ذبح کر دے تو یہ کیا بات ہوئی؟ ایسی کتنی گائے ذبح کرتے وہ زندہ نہیں ہوتا۔ اب وہ سوالوں پر سوال کرتے گئے اور اللہ ان کا جواب دیتا رہا کہ ایسی گائے چاہیے۔ یہ گائے ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ ایسی گائے کہاں ملے گی جو کھیت میں جوتی نہ گئی ہو، بوڑھی ہو نہ جوان ہو، اس کے زرد رنگ ہو اور ایسا زرد رنگ ہو کہ دیکھنے والے کو بھلا معلوم لگے۔ ادھر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح اور نیک آدمی تھا۔ اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا اور ایک بچیا تھی۔ اب اس نے دیکھا کہ میرا بچہ چھوٹا ہے اور میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ نہ ہو کہ کسی بھی وقت میرا انتقال ہو جائے تو یہ بچے کو کون سنبھالے گا۔ وہ جو بچیا تھی اسے لے کر وہ جنگل میں گیا اور کہا کہ اے اللہ، میں مرنے کے قریب ہوں، مجھے خود بھی خبر نہیں کہ کب میری جان نکل جائے اور میرا بچہ چھوٹا ہے اور اس کے پاس ہے کچھ بھی نہیں۔ یہ گائے کا بچہ میں آپ کے پاس امانت رکھ کر جاتا ہوں، جب میرا بچہ جوان ہو جائے گا آپ امانت اس کو پہنچا دیجیے گا۔ وہ بچہ بڑا نیک اور صالح تھا، اس کی اٹھان ہوئی، اپنی ماں کا بڑا تابعدار تھا، مزدوری ساری دن کرتا، لکڑیاں اکٹھا کرتا اور وہ بازار کے اندر بیچ دیتا تھا۔ وہ اپنی آمدنی کے 3 حصے کرتا، ایک راہ خدا میں دیتا، ایک حصہ ماں کو دیتا، ایک اپنے اوپر خرچ کرتا، ایک رات کے 3 حصے کرتا، ایک اللہ کی عبادت کرتا، ایک حصے میں خود آرام کرتا اور ایک حصہ ماں کے سرہانے بیٹھا رہتا تھا۔ اسی طرح زندگی گزر رہی تھی۔ بچہ جوان ہو گیا اور اس کی ماں نے اس سے کہا کہ بیٹا، میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتی ہوں۔ تیرا ابا نے بچہ اللہ کو امانت دی تھی، تو جنگل میں جا، اللہ امانتیں ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ تیری امانت واپس کر دے گا۔ ماں نے کہا کہ جنگل میں جا اور کہہ اے ابراہیم اسماعیل کے رب، مجھے میری امانت واپس کر دے جو میرے باپ نے آپ کے پاس رکھی تھی۔
گائے زرد رنگ کی اور بڑی خوبصورت ہوگی۔ اب وہ جنگل گیا اور آواز لگائی۔ گائے جھاڑیوں میں سے نکلی، وہ زرد رنگ کی تھی۔ وہ آگے بڑھا، اس کی گردن پکڑی۔ حالانکہ وہ گائے کبھی کسی کے ہاتھ میں نہیں آتی تھی، کوئی بھی درندہ، کوئی انسان آتا تو وہ بھاگ جاتی تھی۔ اب اس نے گائے کو گردن سے پکڑا۔ گائے بولی، گردن سے کیوں پکڑتا ہے؟ میرے اوپر سوار ہو جا، اتنا لمبا سفر کرے گا، گھر تک میں تیری خادم ہوں۔ تو بیٹے نے کہا، نہیں نہیں، میری ماں نے کہا تھا گردن پکڑ کر لانا، میں تیری گردن ہی پکڑ کر لے جاؤں گا، تیرے اوپر نہیں بیٹھ کے جاؤں گا۔ تو گائے بولی کہ آج تو اپنی ماں کی بات بھول کر میری بات مان کر میرے اوپر بیٹھنے کی کوشش کرتا تو میرے اوپر بیٹھ نہیں سکتا تھا، میں بھاگ جاتی، تو مجھے قابو نہیں کر سکتا تھا، لیکن تو نے اپنی ماں کی اطاعت کی ہے اور بالکل صحیح کی ہے۔ اب یہ گائے لے کر گھر آ گیا۔ ماں نے کہا، بیٹا اب تیرا روزگار بھی نہیں ہے، پریشانی ہے، تو ایسا کر اس گائے کو منڈی میں جا کر بیچ دے، جو پیسے آئیں گے اسے کام میں لے آنا۔ بیٹا نے کہا، اماں کتنی کی بیچوں؟ تو کہا 3 دینار کی۔ اب یہ گائے لے کر منڈی میں گیا اور ادھر اللہ نے اپنی قدرت دکھائی، فرشتہ بھیج دیا انسانی شکل میں۔ اس فرشتے نے کہا، بھائی کتنے کی ہے؟ تو کہا 3 دینار کی۔ ٹھیک ہے، تو ہو گیا سودا۔ تو کہا، اچھا آپ ٹھہرے، میں ماں سے پوچھ لوں، اس کے بعد میں تمہیں 3 دینار کی دے دوں گا۔ اب فرشتے نے کہا کہ اپنے ماں سے نہ پوچھ، میں تجھے 6 دینار دیتا ہوں، تو مجھ سے لے لے، ماں سے نہ پوچھ۔ اس نے کہا، نہیں نہیں، تو اس کی اگر کھال بھر کے سونا بھی دے دے گا پھر بھی میں ماں سے پوچھنے جاؤں گا۔ وہ واپس آیا، اماں سے کہا کہ اماں اس طرح کی بات ہے۔ تو کہا، ٹھیک ہے، تو اس سے کہہ کہ ہم تجھ سے 6 دینار میں سودا کرتے ہیں، لیکن سودا مکمل ہونے سے پہلے کہنا کہ ماں سے میں اجازت لے لوں۔ اب وہی ہوا، جب وہ نوجوان گیا تو کہا کہ ہم 6 دینار میں سودا مکمل کرتے ہیں، لیکن لین دین مکمل ہونے سے پہلے میں ماں سے 1 مرتبہ پوچھوں گا۔ تو اس نے کہا، بیٹے میں تمہیں 12 دینار دیتا ہوں، تو مجھے ایسے ہی دے دے، ماں سے نہ پوچھ۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تجھ سے پہلے ہی کہا تھا کہ تو اگر کھال بھر کر سونا بھی دے دے گا تو میں نہیں لوں گا، میں پوچھوں گا ماں سے۔ وہ چلا گیا اور کہا کہ اماں وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ 12 دینار دے دے اور ماں سے نہ پوچھ۔ کہا کہ بیٹا وہ جو ہے اللہ کا فرشتہ ہے، اس سے جا کر یہ پوچھ کہ ہمیں یہ مشورہ دے کہ گائے بیچے کہ نہ بیچے۔ اب جب یہ گیا تو کہا کہ بھائی تو اللہ کا فرشتہ ہے، اب ہمیں تو یہ مشورہ دے کہ ہم گائے کو بیچے یا نہ بیچے۔ تو اس نے کہا کہ تم لوگ گائے کو مت بیچو اور صبر کرو، اب وقت آئے گا تو انشاءاللہ تمہیں نفع ہوگا۔ وہ واپس آ گیا اور کہا کہ اماں اس نے کہا ہے کہ گائے کو نہ بیچو۔ تو اماں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا، اس کو ایک طرف باندھ دو۔ ادھر وہ قصہ چل رہا تھا اور وہ ڈھونڈ رہے تھے۔ اللہ نے ادھر کس طرح اپنی رحمت دکھا دی کہ وہی اوصاف گائے کی جو اس جوان کے پاس ہے، وہی گائے انہیں چاہیے تھی۔ اب ان کو گائے مل گئی، پتہ چلا کہ اس یتیم بچے کے پاس یہ گائے ہے، اور کہا کہ گائے ہمیں چاہیے۔ تو اس نوجوان نے کہا کہ کس حساب سے چاہیے؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک طرف گائے اور دوسری طرف سونا تولیں گے تو اتنا سونا دینے کو تیار ہے، کیونکہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایسی گائے مل جائے گی۔ یہ گائے مل گئی، لہٰذا سونے میں تول کر لیں گے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کی کھال کے اندر جتنا سونا بھرا گیا اتنا سونا بھر کر تجھے دے دیں گے، لہٰذا اس گائے کو سونے کے بدلے تول کر سونا جو ہے وہ دے دیا گیا۔ اب گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا اور کہا گیا کہ اس کے دل کو نکال کر اس کے دل کے اوپر مارو تو وہ مردہ زندہ ہو جائے گا۔ چنانچہ اس کو مارا گیا اور اس کے رگوں سے ویسا ہی خون بہنے لگا، اور وہ کھڑا ہو گیا، اور کھڑا ہو کر اس نے اپنے چچا زاد بھائی کا نام لیا، یہ میرا قاتل ہے، اس نے قتل کیا ہے، اور یہ کہہ کر وہ گر گیا۔ اب اس کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس وقت سے یہ مسئلہ بن گیا ہے کہ قاتل اپنے مقتول کی میراث سے محروم کر دیا جائے گا، کہ اگر بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا اب بیٹا باپ کی میراث سے محروم ہو جائے گا۔ اس لیے یہ عجیب و غریب واقعہ اس سورہ میں ہے، اس لیے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ تو دوستو یہ واقعہ آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔